وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته محبته أجمعين واركعوا مع الراكعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم نے خطبہ و سنہ تلاوت کرنے کے بعد قرآن شریف کی مقدس مشہور و معروف آیت کریمہ کا سبق حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، آپ بڑی اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہوگا۔ یہ جو بزم نبی ہر جمعرات کو رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کی نوجوان جو طبقے کے انسان ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ مسلمانوں غور کرنا، یہاں پر نعتیہ کلام بھی ہوا، اللہ کے رسول کی شان میں بھی نعتیں پڑھی گئی، اور بس نعت پڑھنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ نعت پڑھے اور میرے آقا قبول کر لے، یہ مقصد ہو جاتا ہے، مدینے والے قبول کر لے، کامیابی مل جاتی ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ 1000 لوگ آئیں تقریر سننے کے لیے، تب ہماری شوق بڑھے گا، ذوق پڑے گا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں سوچتا ہوں اگر ایک بھی عاشق رسول سننے کے لیے اگر بیٹھ جاتا ہے اور مدینے سے میرے آقا اس میلاد کو قبول فرما لیتے ہیں تو ہمیں منظور ہو جاتا ہے، خوشی مل جاتی ہے۔ ہم مدینے والوں کو خوش کرتے، دنیا والوں کو خوش نہیں کرتے۔ میرا تقریر کرنے کا مقصد دنیا والوں کو خوش کرنا نہیں ہے، میرا تقریر کرنے کے مقصد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری تقریر سے خوش ہو جائے، اور تاکہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ ہمیں پہچانے کہ یہ نئی بازار کی سرزمین پر چھوٹی مسجد کے اندر بزم نبی کے نام سے یہ ہمارے ذکر کیا کرتے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ارے ہم تو دنیا میں آئے گھومنے اور ٹہلنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مسلمانوں، جو قوم یہ کہے کہ ہم مسجدوں تک نہیں جا سکتے تو وہ قوم صرف ہلاک اور برباد ہوگی، آباد نہیں ہو سکتی۔ غور کرنا، لوگ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو لوگ محبت کی دعویٰ پیش کرتے ہیں، ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ زبان سے کہہ دینا بڑا آسان لگتا ہے مگر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شاعر علامہ اقبال صاحب نے کہا، مسجد کے لیے سر کٹانے کو ہے سب تیار، مسجد کے لیے سر کٹانے کو ہے سب تیار، مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں، مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، مگر جب رسول کی بات آ جاتی ہے مر مٹنے کے لیے سب بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر حقیقت میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نماز کی پابندی کر لینا، نماز تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نماز پڑھ کر نہیں آؤ گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تم ٹھنڈک نہیں پہنچائے رہو گے۔ یاد رکھنا، جس وقت میرے پیغمبر یہ کہہ دیں گے کہ اے میرے امتی میں تم سے محبت کرتا تھا، جانتے ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں اپنے امتی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، پیدا ہوا تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوا، اے اللہ میری امتیوں کو بخش دینا۔ مگر آج امتی ایسے ہیں کہ صرف دعویٰ کرتے رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے مگر نماز وہ نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں، بات یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان سے کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے مگر نماز پڑھنا بڑا مشکل جیسے انہیں سمجھ میں آتا ہے۔ آپ غور کرنا، کسی مالک کے یہاں آپ کام کرتے ہیں تو وہ کام لیتا ہے آپ سے 8 سے لے کر 12 گھنٹہ تک ڈیوٹی لیتا ہے، آپ کو تنخواہ کتنا دیتا ہوگا؟ کسی انسان کو 500 روپے ملتا ہوگا، کسی انسان کو 300 روپے ملتا ہوگا، مگر لگاتار کام لیتا ہے، اس کے بعد شام کے وقت وہ پیسے دیتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ دنیا کے مالک ہے، تمہیں 500 300 اس کے بعد دیتے ہیں، لگاتار کام کرانے کے بعد 8 سے 12 گھنٹے تک کام کراتے ہیں، مگر میرا اللہ پوری دنیا کا مالک ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تم فجر میں چلے جانا، 10 منٹ لگے گا نمازیں پڑھ لینا، پھر اس کے بعد میں تمہیں سکون دے دوں گا، جا کر اور کوئی کام کرتے رہنا، پھر 10 منٹ لگے گا ظہر پڑھنے چلے آنا، اس
اس کے بعد پھر اور کوئی کام میں مصروف ہو جانا، میں تمہارے لیے راضی ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے نماز عشاء میں بھی 10 منٹ لگتا ہے، نماز مغرب میں بھی 10 منٹ لگتا ہے، نماز عشاء میں بھی 15 سے 20 منٹ لگتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے اے میرے بندے، جس مالک کے لیے تم دنیا کے مالک کے لیے تم 8 سے 12 گھنٹے تک ڈیوٹی کرتے رہتے ہو، 300-500 روپے تک دیتے، اس کے بعد نہیں دیتے، مگر لگاتار تم سے کام لیتے رہتے ہیں، مگر میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں منان ہوں، میں خالق ہوں، میں کریم ہوں، میں اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہوں۔ اے میرے بندے، میں تجھے صرف 1 گھنٹہ مانگتا ہوں، 5 وقت کی نماز میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو میری عبادت کر لینا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اس کے تحفے میں جنت دے دوں گا۔ اللہ کتنی بڑی نعمتیں دے رہا تھا۔ دنیا کی پیسے یہی تک سیمت، دنیا کے پیسے یہی ختم، قبر تک نہیں پہنچے گی، مگر اللہ کی عبادت، اللہ کے کیا مزدوری کرنے میں کتنا ثواب، اللہ کہا اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، جنت دوں گا۔ سوچو، جنت ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میں تم کو جنت میں محل بھی عطا فرماؤں گا۔ اب سوچو، پوری دنیا انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے اپنے ایک مکان کو بناتے بناتے، اس کے بعد ایک مکان تیار ہوتا ہے تو کہتا ہے پھر یار بچے جوان ہو گئے، اب شادی بیاہ کے لیے پیسے اکٹھا کرنا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا جو من ہوتا ہے، جو اس کی کوششیں ہوتی ہیں، وہ ناکامیاب ہو جاتی ہے، مگر وہ ابھی کبھی اعمال کے لیے تیاری نہیں کیا، قبر کے لیے تیاری نہیں کیا، جنت کے لیے تیاری نہیں کیا، اللہ اس کے رسول کو خوش ہونے کے لیے تیاری نہیں کیا۔ تو مسلمانوں غور کرنا، جو دنیا دار کے لیے تم مکان بنا کر چلے جاؤ گے، وہی تمہاری اولاد تمہارے قبر پر فاتحہ پڑھنے تک نہیں پہنچے گی، 2 سے 4 یا 5 دن پہنچے، فاتحہ پڑھ دیں گے، اس کے بعد تو اپنے والد کو بھول جاتے ہیں، مگر جس جگہ قبرستان کے سر کے اوپر سے لوگ اپنے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، بھائی اپنا رشتہ ختم کرتا ہے، ماں اپنی رشتہ ختم کر دیتی ہے، بہن اپنا رشتہ ختم کرتی ہے، پڑوسی اپنا رشتہ ختم کرتا ہے، رشتہ دار اپنا رشتہ ختم کرتے ہیں، دوست اپنا رشتہ ختم کر دیتا ہے، مگر مسلمانوں قبر کے اوپر سب کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جہاں سے سب کا رشتہ ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا رشتہ شروع ہو جاتا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، ہم جس آقا کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس آقا کے لیے کوئی عبادت ہی نہیں کرتے۔ غور کرنا، یہ وظیفہ ہے، جس نے اس وظیفے کا معمول بنا لیا، اور یہ میری بات نہیں ہے، کسی عالم اور علماء کی بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے صحابہ کو بتائے، آج وہی حدیث میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر ایک دن کے اندر صبح سے لے کر شام تک اگر میرا کوئی امتی مجھ پر 313 مرتبہ درود پڑھا، 313 مرتبہ صبح سے لے کر شام تک اگر درود پڑھا، محمد گواہی دیتا ہے میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میرے پیغمبر کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر جس چیز کے وعدے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لے اس وعدے کو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جس چیز کی گواہی میرے پیغمبر دے دے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی جنت کی بشارت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حشر کے میدان میں اس امتی کو میں سب سے پہلے پہچانوں گا جو دن میں 313 مرتبہ درود مجھ پر پڑھتا ہوگا، اس کی چہرے میں پہلے پہچان لوں گا۔ درود کی یہ فضیلت ہے مسلمانوں، اور آج ہم نماز نہیں پڑھتے، صرف دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے۔ مسلمانوں یہ وعدہ صرف وعدے پر نہ رکھو۔ جانتے ہو علامہ اقبال نے پھر کیا کہا نبی کی شان میں؟ علامہ اقبال نے کہا نبی کے نام سنتے ہیں جھوم جاتے ہیں، جب نبی کا نام آتا ہے تو مسلمان جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ مسلمانوں غور کرنا، علامہ اقبال نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ نبی کا نام آتا ہے جھوم جاتے ہو، جب نبی کا حکم آتا ہے تو گھوم جاتے ہو۔ کیسے مسلمان ہو، کیسے عاشق رسول ہو، کیسے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ مسلمانوں اللہ اس کے رسول سے اگر محبت کرتے ہو تو تمہیں کر کر دکھانا بھی پڑے گا۔ مدینے والوں کو اگر راضی کرنا ہے، میرے پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ تم اپنے بستروں میں سوتے رہو،
तुम होटलों में बैठकर गुफ्तगू करते रहो, मजाक उड़ाते रहो, दुनिया की बातें करते रहो। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर इसलिए दुनिया में नहीं आए, मेरे पैगंबर दुनिया में इसलिए आए ताकि इस्लाम फैला सके और अपने उम्मती को हम इस्लाम पहुंचा सके। मेरा उम्मती कम से कम इबादत करे, कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने मैं रुसवा ना हो सकूं। उम्मती जब नेक अमाल कर कर जाएगा तभी तो मेरे पैगंबर की शान ऊंचा होगा, वरना गुनहगार उम्मती जब खड़ा होगा फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल ये चोर आया है, अल्लाह के रसूल ये शराब पीने वाला था, अल्लाह के रसूल ये चुगली करने वाला था, अल्लाह के रसूल ये जिना करने वाला आया है। मेरे पैगंबर की शर्म के मारे निगाह झुक जाएंगे। अल्लाह के पैगंबर को कहने में शर्म आएगी कि मेरा उम्मती कैसे कैसे अमाल कर कर आया है, चुगली किया था, चोरी किया था, शराब पिया था, जिना कर कर आया है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अगर नबी की उम्मती हो तो नबी की शान हश्र के मैदान में बुलंद रखना, झुकने मत देना, ऐसे काम मत करना जिससे मेरे मुस्तफ़ा की सर नीचे हो जाए और तुम मुस्तफ़ा से निगाहें न मिला सको। मेरे पैगंबर जब मक्का शरीफ में आए, मक्का शरीफ की सरजमी है, कुफ्फार मुशरिकीन मेरे पैगंबर पर बहुत तशद्दुद किए, मेरे पैगंबर पर बहुत जुल्म ढाया।